اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح سن لیجیے۔ علم والا وہ ہے جو معرفت والا ہو، اور جس شخص کو معرفت حاصل ہو جائے وہ خدا کی کتاب کو اپنا فکری رہبر بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ انسانوں کے حق میں وہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی میں سے ان کے لیے بھی حصہ لگاتا ہے۔ اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماتن اپنے آپ کو خدا کے کام میں لگا دے اور اس پر قانع رہے کہ اس کا انعام اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ عین ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہے جو پچھلی کتابوں میں اس سے پہلے آ چکی تھی۔ اگر کوئی شخص سنجیدہ ہو تو یہی واقعہ اس کے قرآن پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اہل ایمان کی یہ چند صفات بیان کی اس آیت میں۔ مومن بندوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، عمل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نماز کے پابند، زکوٰۃ خیرات کے عادی، پوشیدہ علانیہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے مال کے ثواب کے امیدوار اللہ سے ہوتے ہیں جس کا ملنا یقینی ہے۔ انہیں ان کے پورے ثواب ملیں گے، بلکہ بہت بڑا چڑھا کر ملیں گے، بہت بڑا چڑھا کر، اور جس کا خیال بھی انہیں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور چھوٹے اور تھوڑے عمل کا بھی قدرداں ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ تو اس آیت کو قاریوں کی آیت کہتے تھے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس پر بھلائیوں کی ثنا کرتا ہے جو اس نے کی نہ ہو، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح برائیوں کی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 326 پر بھی ہے۔ قرآن اللہ کا حق کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو حق ہے۔ جس طرح پہلی کتابیں اس کی خبر دیتی رہی، یہ بھی ان پہلی سچی کتابوں کی سچائی ثابت کر رہا ہے۔
رب خبیر و بصیر ہے، ہر مستحق فضیلت کو بخوبی جانتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اور انسانوں پر اس نے اپنے وسیع علم سے فضیلت دی ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی آپس میں مرتبے مقرر کر دیے ہیں، اور علی الاطلاق جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا کر دیا ہے۔ یا اللہ اپنے تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام بھیج۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اسے قرآن شریف کی یہ آیت ہے، بار بار پڑھنے سے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نسلوں کو دیندار بناتا ہے اور متقیوں کا اللہ امام بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔